دوسری چیز جو ہم پڑھا کرتے ہیں پیارے اسٹوڈنٹس، وہ ہے حدیث شریف۔ کیا ہے؟ حدیث شریف۔ ہم چوتھی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنے مراحل سے گزر کے انسان بنتا ہے۔ یہ نہیں وہ پیٹ دفعہ نہیں آتا میں ہوتا ہوں۔ 40 دن کیا ہوتا ہے؟ نطفہ۔ 40 دن کیا ہوتا ہے؟ نطفہ۔ 40 دن جمع ہوا خون۔ 40 دن ہڈی کی شکل، گوشت، ہڈیاں پلاس ہیں، یعنی equal to 120 ڈیز جب مدر کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ 120 دن ہم نکالے تھے، یعنی 4 مہینوں میں بچہ تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اگلا پروسیس کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کی زندگی کے سارے کہ فیوچر میں یہ کیا ہوگا، بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، اور انسان چلتا رہتا ہے نیکی کے راستوں پہ، کہ اچانک ایک بڑا ڈینجرس قسم کا ٹرن لیتا ہے اور بربادی کے راستوں پہ چل پڑتا ہے۔ اور ایک بندہ بربادی کے راستوں پہ چل رہا تھا، اچانک بہترین ٹرن لیتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر۔ یہ نہ ہو کہ all is well that ends well۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے جب آخر اچھا، اینڈ اچھا ہونا چاہیے، جو کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے زبان پر آخری مرتبہ آخری لمحات میں یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، پکا جنت۔ تو ہمیں اینڈ کی، خاتمہ بالخیر کی، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ سچویشن تھی، 120 دن پر ہم پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد ہے ثم، حدیث کا اگلا پورشن، پھر یرسلو، بھیجا جاتا ہے، الیہ، اس کی طرف، الملک، فرشتہ۔ پھر اس کی طرف کس کو بھیجا جاتا ہے؟ فرشتے کو۔ کس کو؟ کتنے دنوں بعد؟ 120 دن، یا اس کو ہم لکھیں گے 4 ماہ۔ ثم یرسل الیہ الملک، اس کو پڑھنا ہے ملک، فرشتے کو۔ فینفخ فیہ، پھونکتا ہے اس میں، اور روح نہ ہو تو جسم کا کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی، جیسے ہم اپنے میت کو دیکھتے ہیں، اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ اب سائنسدان کہتے ہیں کوئی 40 گرام کے، پتہ نہیں کتنے گرام کے لگ بھگ، کوئی چھوٹی سی ایک چیز ہے، وہ پتہ نہیں انسان جو نکل دیے تھے، بندہ یہ پہ آنا ہے، اٹھی ہوئے، اماں، بابا، بیوی، قوم۔ اب سائنسدان پریشان ہیں بھی کیڑی شے بھی کیوں نکل دی۔ انہوں نے انسان کا وزن کیا، پہلے بھی 500، مثلا پہلے 80 کلو گرام، پھر انہوں نے روح نکلنے کے بعد کیا، تو انہوں نے کہا اتنے گرام کی کوئی شے نکل گئی۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح اللہ کے امر سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ورنہ سائنسدانہ جو انقلاب لے کر آئے ہیں، آج کل موبائل ہاتھ میں ہے، بندہ امریکہ میں ہے، اور باتیں ادھر ہو رہی ہیں، اور جی کیا لے کیسے کھاندے پا؟ میں تو جی ککڑی کھانا پا، تو ایسا دال پکائی پا۔ ہاں اچھا، ڈیٹا جناب وہاں بھیجا، اور ادھر ہم ساری چیزیں ہمارے اگر ابو اجداد آ جائیں 50-100 سال پہلے والے، ہاں وہ مار لے سا وہ ہی کی تھی پہ۔ لیکن ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور وہ کیا ہے؟ روح۔ یہ روح کے لیے بنایا، گن پوائنٹ پہ اس کو بدوخہ لے کے کھلو، یہاں بھی مالک الموت آیا تھا، نمجھ میں سے کوئی پتہ نہیں،
تو اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کام ہے۔ اب آ گیا جناب وہ جو 4 مہینوں کا پڑا تھا اتنی سی چیز، اس میں آ کے روح پھونکی، منہ میں بچہ گھوم رہا۔ یہ جو بایولوجی والے ہوتے ہیں نا، ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس کی منہ میں، اب تو ہر چیز نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے چیزیں پروسیس جو ہے وہ آگے گزرتا ہے۔ وَيَنفُخُ فِي الرُّوحِ، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ، وَيُؤْمَرُ، یہ ترجمہ آپ بے شک لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ وَيُؤْمَرُ، اور حکم دیا جاتا ہے، بِأَرْبَعِ کلمات، اربع کہتے ہیں 4 کو، کلمات مانا باتوں کا، 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو۔ کتنی چیزیں لکھ دو؟ 4۔ اربع کہتے ہیں 4، کلمات کہتے ہیں چیزیں۔ یومرو کا معنی حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ یہ جو نیو بیبی ابھی آنا ہے دنیا میں، ابھی 120 ڈیز یا 4 منتھس کے بعد اس کا لکھ دو۔ کیا کیا لکھ دو؟ 4 چیزیں۔ بے کتب رزق ہی، رزق لکھ دو، کہاں کہاں کھائے گا، کیسے کیسے کھائے گا، کہاں کہاں رزق کے لیے بھاگا پھرے گا، دنیا جہان کا، امریکہ سفر کرے گا، سعودیہ جائے گا، مین بازار جائے گا، فلاں گندم لینے جائے گا، چھدرو پہ جائے گا، لالو خیر جائے گا، کمر مشانی جائے گا، سارا اس کا لکھ۔ روٹی کتنی کھائے گا، ہاں جنڈا والے گوشت کھانے جائے گا نہیں جائے گا، اس خیر والا پلو، سب چیزیں یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ وَأَجَلِهِ، وَأَجَلِهِ، اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، 75 سال کی عمر میں دنیا سے نکل جائے گا۔ یہ بس آئے گا، سانس لے گا اور کہے گا بس ایک سانس ہی لی ہے، حالانکہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پڑا، لیکن جو ہی پیدا ہوا سانس لیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل تو کوشچن کر سکتے ہیں یہ وجہ کیوں ہے 9 مہینے پہلے شروع فارغ ہو جاتا نا، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ آئے گا صحیح دنیا میں، سانس لے گا، 1 گھنٹے رہے گا، پھر کہیں گے یہ مر گیا۔ وَعَمَلِهِ، اور اس کے اعمال، عمل کیا کیا کرے گا، ایکشنز کیا اس سے سرزد ہوں گے۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ سب سے خطرناک چیز، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ اصل میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، بس آپ اتنا ہی سمجھیں، زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں۔ شقیٌ کہتے ہیں بدبخت کو، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو۔ یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم خوش بخت ہیں یا بدبخت۔ اللہ نے دونوں بدبختوں کے راستے بھی بتا دیے اور خوش بختوں کے بھی، اور انسان کو ادھر کھڑا کر دیا کہ جو راستہ آپ اڈاپٹ کریں گے اسی کے حساب سے آپ کی یا اچھا انجام ہوگا یا برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، جو اس کے پاس لوح محفوظ ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں مٹاتا بھی رہتا ہوں اور برقرار بھی رکھتا ہوں۔ مثلا ایک بندہ وہ رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہے، اللہ نے اپنی لوح محفوظ جو اصل مین سرور ہے نا، مین ڈیٹا جہاں پہ پڑا ہوا ہے، جیسے یہ کمپیوٹر کی بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کتنی کتنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، گوگل کروم پہ بھی پڑا ہوا ہے، فلان جگہ پہ بھی، میں نے ایک جو ہے اس کا یہ بھی بنایا ہوا ہے فولڈر، وہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور اگر ساری جگہوں سے ڈیلیٹ ہو جائے تو ایک میں نے وہ مین سرور میں ایک اور جگہ پہ بھی اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، میری جی میل پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ اگر رشتہ داروں سے بنا کے رکھے گا، اللہ کو پتہ ہے یہ برقرار رکھے گا کہ نہیں، ہمیں فری ہینڈ دیا ہے، اسی لیے تو ہماری حساب کتاب کہ اس نے بنا کے رکھا، لہذا اس کی عمر پہلے میں نے لکھی ہوئی ہے 50۔ دیکھیں یا تو پریکٹیکلی 60 کر دو
یا اس کی 50 میں برکت ڈال دیں، یہ کام اتنا کرے گا جتنا 60 سال والے بندے نے کیا ہوتا. یہ برکت اٹ سیلف انکریز ان ایج ہے. اور ایک بندہ رزق اس کا لکھا ہوا ہے اللہ کے یہاں کہ یہ 50 کروڑ کی روٹی کھا کے جائے گا، فرض کر رہے ہیں ایسے کہ 50 لاکھ 50,000، لیکن جو رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں. اب رزق میں اضافہ یا تو ہے فزیکلی اضافہ ہو جائے کہ 50,000 5 لاکھ بن جائے. دوسرا جو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے. 50,000 5 لاکھ جتنے ہو جاتے ہیں، نہ بیماری ہے، نہ فضول خرچی ہے، نہ کوئی ایسی ویسی بات ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں علماء کو ہم دیکھتے ہیں 20,000 میں گزارا کرتے ہیں مہینہ، 20,000 میں. کہتے ہیں الحمدللہ کبھی مولویوں نے احتجاج نہیں کیا، ہم ملازمی روزانہ ساڈا حق ایتھے رکھ، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. تو جو حقیقی علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالا، تو رزق میں برکت ڈالا یہ انکریز ہو. اور ہماری 2 لاکھ پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، لاکھ پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، 60,000 پہ بھی گزارا نہیں ہوتا. تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یا تو یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. جو ہمارا حساب کتاب ہے وہ اللہ پاک نے جو ہمیں فری ہینڈ دیا ہے. مثلا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے ہمارا، وہ موٹر سائیکل نکالتا ہے اور کالج روڈ پہ نا کلا باغ چنگی کی طرف 120 کی سپیڈ پہ بھگا دیتا ہے. گیٹ کیپر بھی کہتا ہے بھی یہ کوئی پروفیسر بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی راستے میں بھی کہتا ہے بھئی یار یہ رکاوٹیں بھی ہیں، اللہ کا نام ہی ہوئی بڑا ہے آٹو تقدیر جرا لکھا پہ ہے میرا. سیدھا جا کے مارتا ہے تھانہ صدر کے سامنے اس میں جو رکاوٹ کھڑی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ٹرن لینے. اللہ کو پتہ ہے یہ ٹکرانے جا رہا ہے، لیکن سمجھانے والوں نے سمجھایا. V3 تھے وہاں یار ابو کی شاید 60 تے لگا مجھے. اللہ کے ازلی علم میں ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بچنے کا آپشن دیا تھا، وہ بچ سکتا تھا. لیکن اس نے اسی طریقے سے اللہ نے کہا نماز پڑھو برائی سے. اب ایک بندہ نماز کے قریب ہی نہیں آتا اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے، یا نماز پڑھ کے پھر بھی برائیوں میں، اس کا مطلب ہے اس کی نماز نے اس میں چینج نہیں لائی. تو وہ جو فرشتہ آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا تقدیر. دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری بات میں اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقدیر میں لا یعنی قسم کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، فضول. کئی ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں بھائی یہ جو لکھے جو پایا میرے ایکسیڈنٹ تھی تو میں نے منجوڑو کار جی 190 کی سپیڈ موٹر وے تھے. تو آپ کے پاس کہاں سے ہے وہ ریٹرن دکھائے نا، آپ لکھا ہوا کسے لکھا ہے ہمارا تقدیر ہے میرا ایکسیڈنٹ تھی ہونا، ہو سکتا ہے اللہ لکھا ہے تیرا ایکسیڈنٹ کو نہیں تھی ہونا. بات آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دانش دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، شعور دیا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے موٹر وے پہ 120 کلومیٹر میکسیمم لمٹ 120 کلومیٹر، آپ جاتے ہیں 190 پہ. تو سمجھایا گیا، بتایا گیا. آپ کے جو استاد تھے اس نے بھی سمجھایا تھا کہ 120 تو نہ مانے یار تمہارے بال ہے میں لوس ہوتے ویسا سیدھا جا کے مار. اللہ کو پتہ ہے یہ ایسے ہونے جا رہا ہے، لیکن سمجھانے والوں نے. تو یہ ایک بڑی کرٹیکل ایک سچویشن ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک تو لا یعنی گفتگو میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور تقدیر ہم کیا ہے، ہمارا ایمان مفصل کیا ہے، وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو 4 باتیں لکھ دی گئی، کیا؟ رزق، عمر، عمل، بدبخت یا خوشبخت. فواللہ، اللہ کی قسم. فواللہ کا معنی کیا ہے؟ بس اللہ کی قسم. الذی، وہ ذات، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، غیرہ، اس کے سوا. اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود
نہیں ہے۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یہ آج بڑا ایک امپورٹنٹ چیپٹر تھا تقدیر والا، میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو سمجھا دوں۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے، لیعمل، کام کرتا ہے، بعمل اہل النار، جہنمیوں کے کام۔ بے شک تم میں سے کیا، کون سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ آگ والے لوگوں کے کام۔ آگ والے لوگ کون ہیں؟ جہنمیوں کو کہتے ہیں نا۔ ایک بندہ رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے، اس نے لیفٹ پہ چلانا تھا اور وہ روڈ کے رائٹ پہ ہے، یعنی رانگ سائڈ پہ، اور مانگ والے کے پکے ایکسیڈنٹ ہونے۔ ایک بندہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں سوری، یہ ہے ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک جنتیوں والے کام کر رہا ہو، پہلے جنتی ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، ما یکون، نہیں ہوتا، بینہ و بینہا، اس کے درمیان، یعنی بندے کے درمیان، و بینہا، اور جنت کے درمیان، الا ذراع، مگر ہاتھ کے برابر۔ ذراع کہتے ہیں ہاتھ، تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ بندہ جا رہا ہے سیدھا، کس میں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ عمل کون سے کر رہا ہے؟ جنتیوں والے، بالکل جنت کے کنارے پہ پہنچ گیا۔ اللہ معاف کرائے، پھر تقدیر غالب آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے تقدیر، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے۔ ان احدکم، یہ دیکھ لیں، بے شک تم میں سے، لیعمل، کام کرتا ہے، بعمل، کام، اہل الجنہ، جنتیوں والے کام، حتیٰ، یہاں تک کہ، ما یکون بینہ، یہاں تک کہ نہیں ہوتا اس کے درمیان، یعنی انڈیویجول کے درمیان، و بینہا، اور اس کے درمیان، یعنی جنت کے درمیان، الا ذراع، مگر ہاتھ کے برابر۔ اس کو ذراع کہتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ فَيَسْبِقُ، فَيَسْبِقُ، سبقت لے جاتی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پہ لکھا سبقت لے جاتا ہے۔ وہ جو فرشتہ لے کے گیا تھا نا کہ اس کا اینڈ برا ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ لکھا ہوا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ لکھا۔ جسبے کو میں نے سبقت، ادرین فلانا اسٹوڈنٹ سبقت گن کے، وہ پھر اس پہ غالب آ جاتا ہے لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے۔ فَيَعْمَلُ، وہ شروع کر دیتا ہے کام، بعمل اہل النار، جہنمیوں والے کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی شقی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شقی تھا، سعیدوں والے کام کر رہا تھا، خوش قسمت والے کے، پھر تقدیر غالب آئی اور بدبخت ہو گیا۔ فَيَعْمَلُ بِأَہْلِ، فَيَدْخُلُ، پھر وہ اس میں چلا جائے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، کس میں؟ نار۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور جو بندہ غلط راستے پہ ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے پکا جہنمی ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کے پاس کوئی ہے، وہ جنت والے راستے پہ نکل پڑے، اور جو کہہ رہا ہے وہ جہنم والے راستے پہ نکل۔ تو کسی بھی بندے کے بارے میں فائنل ججمنٹ میاں صاحب نہیں دینی چاہیے، ٹیک اٹ گرانٹیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں جی مولوی صاحب جی میں بڑا، ہو سکتا ہے میرا 60 سال کے بعد ٹریک چینج ہو جائے اور میں غلط راستے پہ، اور وہ جو 60 سال تک غلط راستے پہ تھا وہ صحیح ٹریک پہ۔ ہر وقت
اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. سر یہ کون